اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، اصل بات یہ کہ تم یوم جزا کو جھٹلاتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب جو یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہا ہے۔ دائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے اس کے نیک اعمال سب کر رہے ہیں، بائیں کندھے پر بیٹھے اس کے جو فرشتے جو ہیں اس کے برے اعمال کو سب کر رہے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ اعمال نامہ اس کے گردن سے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب اٹھے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کا یہ کتاب اعمال کھول کر رکھ دیں گے اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی اس کتاب اعمال کو پڑھ۔ کتاب اعمال کو پڑھ کر دیکھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں میری ہر چھوٹی بڑی بات کو درج کر دیا گیا۔ تو پھر جو نیک انسان ہوں گے وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، فجار انسان جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یوم جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس روز کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔